بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله ولا يزاد عليه المصطلح بين الشافعية أن العلم بالأحكام إنما يسمى فقها إذا كان حصوله بطريق النظر والاستدلال۔ اوپر متن میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف اس طرح کی ہے: العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیۃ التي لا يعلم كونها من الدین ضرورتاً۔ صحیح؟ آپ نے پڑھا متن کے اندر کل کے سبق میں کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو قید لگائی ہے التی لا يعلم كونها من الدین ضرورتاً، یہ اس لیے لگائی ہے تاکہ غیر فقیہ اور فقیہ برابر نہ ہو جائے، تاکہ غیر فقیہ کو فقیہ نہ کہا جائے، اس وجہ سے انہوں نے یہ قید لگائی۔ صحیح؟ کہ احکام سے مراد وہ احکام ہیں جن کا دین میں سے ہونا بدیہی طور پر معلوم نہ ہوتا ہو، ان مسائل کو جاننا جن کا بدیہی طور پر دین میں سے ہونا معلوم نہیں ہے، یہ فقہ ہے۔ اور اگر ان مسائل کو معلوم کرے کوئی جن کا دین میں سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے، جس طرح وجوب صلاۃ و صوم، تو ان کے جاننے والے کو فقیہ نہیں کہا جائے گا اور ان مسائل کو فقہ نہیں کہا جائے گا۔ توجہ ہے؟ یہ تشریح کی امام رازی کی قید کی کس نے؟ ماتن نے۔ اور پھر فرمایا، تردید کی کہ یہ قید بالکل ضائع اور بیکار ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ وجوب صلاۃ و صوم کو جاننے والا، حتیٰ کہ 100 مسائل غریبہ نظریہ کو جاننے والا، وہ بھی فقیہ نہیں ہے۔ فقیہ تو وہ ہوتا ہے جس میں قوت استنباط ہو۔ لہٰذا امام رازی کو اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی کہ کہیں غیر فقیہ فقیہ نہ بن جائے؟ تو التی لا يعلم كونها من الدین ضرورتاً کی قید لگائی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ قید بالکل فضول اور بیکار ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ نہیں سمجھے؟ اب شارح تفتازانی رحمہ اللہ وہ ماتن کی تردید کر رہے ہیں حسب عادت، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو قید بڑھائی ہے التی لا يعلم كونها من الدین ضرورتاً، یا اسی طرح بعض حضرات نے اکتساب کی قید بڑھائی ہے، بعض حضرات نے استدلال کی قید بڑھائی ہے، جیسا کہ ابن حاجب کا قول گزر چکا۔ یہ قید ان کی اصطلاح کے مطابق ضروری ہے، ہماری اصطلاح کے مطابق، احناف کی اصطلاح کے مطابق ضروری نہ بھی ہو تو نہ ہو، لیکن ان اشاعرہ شوافع کی اصطلاح کے مطابق اس قید کا لگانا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے، توجہ، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی اصطلاح یہ ہے کہ دین کے مسائل وہ 2 طرح کے ہیں، فقہ کے مسائل وہ 2 طرح کے ہیں۔
ایک ہیں مسائل بدیہیہ جس طرح کے وجوب صلاۃ اور صوم، دوسرے ہیں مسائل نظریہ، سمجھے، جس طرح کے کتاب الرہن یا کسی بھی باب کے نظری مسائل۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ان حضرات کی اصطلاح یہ ہے کہ جو مسائل اور احکام بدیہی ہیں وہ فقہ میں سے ہیں ہی نہیں، وہ فقہ میں سے ہیں ہی نہیں، ان کا شمار فقہ میں سے نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ جب ان حضرات کی اصطلاح یہی ہے کہ یہ مسائل فقہ میں سے نہیں ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ کوئی ایسی قید تو لگانی ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے مسائل بدیہیہ وہ فقہ سے کیا ہو جائے؟ خارج ہو جائے، کیونکہ اگر ان کو خارج نہیں کیا جائے گا، حالانکہ ان کے نزدیک وہ مسائل بدیہیہ فقہ میں سے نہیں ہے، اور ان کو خارج بھی نہ کیا جائے تو پھر ان کے نزدیک تعریف معنی نہیں بنے گی۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ان کے نزدیک تعریف معنی عن الغیر نہیں بنے گی، سمجھے؟ لہٰذا یہ قید لگانا ضروری تھا۔ ماتن نے کچھ اور سمجھا، ماتن نے یہ سمجھا کہ فقی اور غیر فقی وہ کہیں مکس نہیں ہو جائے، غیر فقی کو فقی کہنا لازم ہو نہ آ جائے، اس ڈر سے یہ قید بڑھائی ہے۔ نہ، اس طرح نہیں ہے، بلکہ فقہ اور غیر فقہ مکس نہ ہو جائے، فقہ اور غیر فقہ مل نہ جائے، اس لیے قید بڑھائی ہے۔ نہیں سمجھا؟ امام راضی نے فقہ کی تعریف پر ایک قید بڑھائی، توجہ، التی لا یعلم کونہا من الدین ضرورتاً۔ اس پر ماتن نے اعتراض کیا کہ اس کے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یہ قید اس لیے بڑھائی کہ کہیں غیر فقی کو فقی نہ کہنا پڑے، صحیح؟ ورنہ پھر تو وجوب صوم و صلاۃ کا علم ہر متدین اور غیر متدین کو ہے، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ فقی ہو جائے گا، حالانکہ فقی اس کو تو نہیں کہتے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فقی تو اس کو کہتے ہیں، ماتن کہہ رہے ہیں کہ جس میں قوت استنباط ہو، ملکہ استنباط ہو، وہ تو غیر فقی میں ہے نہیں۔ تو وجوب صلاۃ و صوم کے بدیہی مسائل کیا، اگر 100 اور 1000 نظری مسائل بھی اور اکتسابی اور استدلالی مسائل بھی کوئی سیکھ لے، سمجھے نا، پھر بھی وہ فقی نہیں بنے گا، 6 جائے کہ وجوب صلاۃ و وجوب صوم بدیہی مسائل سے وہ کیا بن جائے؟ فقی بن جائے، وجوب صوم و صلاۃ سے اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو خواہ آپ نے اس قید کی کیا کر دی؟ اس قید کو کیا کر دیا؟ بڑھا دیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، صحیح؟ یہ تو ہم نے پڑھا متن میں پچھلے سبق میں۔ اب آج کا سبق کیا ہے؟ امام تفتزانی صاحب دا غادي امام رازی سے دفاع کوي چې دا کې دا لګولې دا صحیح ده، دا دی غوی ولا اصطلاح دا یا استدلال اکتساب کې لګول، سمجھے؟ یہ اصطلاح ہے ان کی کہ ان حضرات کے نزدیک بدیہی مسائل فقہ میں سے نہیں ہیں۔ جب بدیہی مسائل فقہ میں سے نہیں ہیں تو پھر کوئی ایسی قید لگانا تو ضروری ہوگا نا کہ جس کے ذریعے سے بدیہی مسائل فقہ سے کیا ہو جائیں؟ خارج ہو جائیں، ٹھیک؟ تو یہ جو قید لگائی ہے انہوں نے، یہ فقہ کو غیر فقہ سے ممتاز کرنے کے لیے ہے، نہیں سمجھے؟ اور غیر فقہ کو فقہ کے اندر داخل ہونے سے منع کرنے کے لیے ہے، روکنے کے لیے ہے۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟
مولوی سے په خبره باندې ورسېدلی جی ہاں. جی اب کتاب میں دیکھیں قولہ ولا یزاد علیہ، قول ماتن کا صفحہ 49 آخری سطر، آخری لگی دا آخری نه ده جی دریما لاندې نه درېیمه ده خرابه کوم ده یہ متن کے الفاظ ہیں. صحیح ہے. اب المصطلح بین الشافعیت، یہاں سے کون سٹارٹ ہو گیا؟ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ. المصطلح بین الشافعیت، اصطلاح شوافع کی یہ ہے ان العلم بالاحکام، کہ علم بالاحکام انما یسمى فقہا، اس کو فقہ کہا جائے گا کب؟ اذا کان حصولہ بطریق النظر والاستدلال، جب اس کا حاصل ہونا بطریق نظر اور استدلال کے ہو، بطریق اکتساب کے ہو، بطریق نظر کے نہ ہو اور بطریق بداہت کے نہ ہو. سمجھے؟ بطریق بداہت کے نہ ہو بلکہ بطریق نظر اور استدلال کے ہو، تب اس کو کیا کہا جائے گا؟ فقہ کہا جائے گا. یہی بات میں نے آپ کو بار بار بتائی. صحیح ہے کہ جو مسائل بدیہی ہیں وہ ان کی اصطلاح کے مطابق فقہ میں داخل ہی نہیں ہیں. صحیح ہے جی. حتیٰ ان العلم بوجوب الصلاۃ والصوم، یہی وجہ ہے کہ علم بوجوب الصلاۃ والصوم، بیچ سے چھوڑ دو، اسی لکیر کے آخر میں آ جاؤ. لا يعد من الفقہ اصطلاحا، اس کو نہیں شمار کیا جائے گا فقہ اصطلاحی میں سے، اس کو نہیں شمار کیا جائے گا فقہ اصطلاحی میں سے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اب جو بیچ سے چھوڑا تھا اس کو اب پڑھو. حتیٰ ان العلم بوجوب الصلاۃ والصوم، یہی وجہ ہے، حتیٰ نتیجے کے لیے ہے. صحیح ہے نا؟ یہی وجہ ہے. کون سی وجہ؟ کہ ان کے نزدیک، شوافع اور اشاعرہ کے نزدیک، فقہ وہ ہے جو بطریق نظر اور استدلال اور اکتساب کے حاصل ہو. جو بطریق بداہت کے حاصل ہو وہ فقہ نہیں ہے ان کے نزدیک. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علم بوجوب الصلاۃ والصوم، کہ جو بطریق بداہت کے سب کو کیا ہے؟ معلوم ہے. صحیح ہے نا؟ ونحو ذالک، اور اس طرح اور چیزیں. ہاں، علم بوجوب الزکوٰۃ، بوجوب الحج، بوجوب الجہاد مثلا، مما اشتہر کونہ من الدین بالضرورت، وہ احکامات کہ مشہور ہو چکا ہے ان کا دین میں سے ہونا بداہتاً، بحیث یعلمہ المتدین وغیرہ، اس حیثیت سے، اس طور پر کہ اس کو عالم اور غیر عالم سب جانتے ہیں. المتدین عالم، غیرہ غیر متدین غیر عالم. لا يعد من الفقہ اصطلاحا، اس کو فقہ اصطلاحی میں سے شمار نہیں کیا جائے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو فقہ اصطلاحی میں سے شمار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ولہذا، یہی وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ کون سی وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک جو چیز بدیہی ہے وہ فقہ میں سے نہیں ہے. سمجھے نا؟ بلکہ فقہ وہ ہے جو نظری اور استدلالی مسائل ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے. ولہذا، اسی وجہ سے کہ جو مسائل دین میں مشہور ہو چکے ہیں، جو مسائل بدیہی ہیں، جن مسائل کا علم بالضرورت اور بالبداہت ہر ایک کو حاصل ہے، متدین اور غیر متدین کو، عالم اور غیر عالم کو، وہ فقہ اصطلاحی میں سے نہیں ہے. ولہذا، اسی وجہ سے یذکرون، ذکر کرتے ہیں، قید الاکتساب او الاستدلال، کبھی قید اکتساب کی ذکر کرتے ہیں تاکہ بدیہیات نکل جائیں،
اول استدلال، کبھی قید استدلال کی ذکر کرتے ہیں تاکہ بدیہیات فقہ کی تعریف سے نکل جائیں۔ والامام، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قید فی المحصول، قید لگائی ہے اپنی کتاب محصول کے اندر، الاحکام، کس کو قید لگائی ہے؟ احکام کے لفظ کو، ہاں، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ میں جو احکام کا لفظ ہے نا اس کو قید لگائی ہے۔ کون سی قید لگائی ہے؟ باللتی، یعنی اللتی، سمجھے نا؟ لا یعلم کونہا من الدین بالضرورت، یعنی وہ احکام کہ نہیں معلوم کیا جائے ان کا دین میں سے ہونا، بالبداہت، ان کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے۔ لیکن اگر ان کا دین میں سے ہونا بالبداہت اور بالضرورت اور بدیہی طور پر معلوم کیا جائے تو اس کا نام فقہ نہیں ہے۔ فقہ اصطلاحی ان کے نزدیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک ہے، ان کے نزدیک نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وقال، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہوا احتراز عن العلم بوجوب الصلاۃ والصوم، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہوا، یہ جو ہم نے قید لگائی ہے اس کے ذریعے سے ہم نے کیا کیا ہے؟ احتراز کیا ہے علم بوجوب الصلاۃ والصوم سے، فإنه لا يسمى فقہا، کیونکہ علم بوجوب الصلاۃ والصوم کو فقہ نہیں کہا جاتا ہے۔ کیسے فقہ نہیں کہا جاتا؟ بمعنی انه لا يدخل في مسمى الفقہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ علم بوجوب الصلاۃ والصوم داخل نہیں ہے مسمى فقہ کے اندر، جس چیز کا نام فقہ ہے اس میں یہ داخل نہیں ہے۔ ولا يعد، اور نہیں شمار کیا جاتا ہے ان مسائل کو، وجوب صلاۃ و صوم کو، منہ، اس فقہ میں سے، علی ما صرح به الامام، جس طرح کے تصریح کی ہے امام صاحب نے، فی قید العملیت، عملیہ کی قید میں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لا بمعنی، یہ معنی نہیں ہے، انہ لو لم یحترز عنہ، یہ تردید ہے ماتن کی، سمجھے نا؟ لا بمعنی، یہ معنی نہیں ہے جو ماتن نے مراد لیا ہے۔ کون سا معنی؟ انہ لو لم یحترز عنہ، کہ اگر احتراز نہیں کیا جائے گا عنہ احکام ضروریہ اور بدیہیہ سے، لزمہ، تو پھر لازم آئے گا یہ اعتراض اور یہ خرابی لازم آئے گی، ان یکون العالم بمجرد وجوبہما فقیہا، کہ وہ شخص جو عالم بمجرد وجوبہما ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ فقیہ ہو جائے گا۔ وہ شخص جو جاننے والا ہے بمجرد وجوبہما، صوم و صلاۃ کے نفس وجوب کو، فقیہن، وہ کیا ہو جائے گا؟ فقیہ ہو جائے گا۔ علی ما فہمہ المصنف، جیسا کہ یہ بات مصنف نے سمجھی ہے، حالانکہ ان کا یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ تفتازانی کہہ رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فاعترض، پھر اس نے اعتراض کر دیا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پر، بمنع لزوم ذالک، کہ اس چیز کا لازم ہونا ممنوع ہے، بناء علی ان الفقیہ من لہ الفقہ، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ فقیہ تو وہی ہے، من لہ الفقہ، جس میں قوت استنباط ہو۔ من لہ الفقہ کا معنی کیا ہے؟ جس میں قوت استنباط ہو۔ والفقہ لیس علما ببعض الاحکام، اور فقہ نہیں ہے علم ببعض الاحکام کا۔ یہ کس نے کہا؟ ماتن نے کہا، تردید کرتے ہوئے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ امام رازی کی تردید کرتے ہوئے کیا کہا کہ الفقہ لیس علما ببعض الاحکام، فقہ بعض احکام کے معلوم کرنے کا نام نہیں ہے۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ کم ہوں یا اگر وہ تھوڑے ہوں یا جب وہ تھوڑے سے ہوں۔ وَإِن كَثُرَ، اگر زیادہ ہوں پھر بھی نہیں ہے، کیا؟ پھر بھی نہیں ہے، جب تک کہ کیا چیز نہیں ہو؟ ملکہ استنباط نہ ہو۔ حتی یکون العالم بمسئلۃ او مسئلتین فقیہا، یہاں تک کہ ہو جائے وہ شخص جو جاننے والا ہے ایک دو مسئلوں کو، وہ کیا ہو جائے؟ فقیہ ہو جائے، فقیہ بن جائے۔ بل العالم بمئۃ مسئلۃ غریبۃ استدلالیۃ وحدہا لا یسمى فقیہا، بلکہ وہ شخص جو جاننے والا ہے 100 مسائل غریبہ استدلالیہ کو اکیلے اکیلے، لا یسمى فقہا، اس کو بھی فقیہا، اس کو بھی فقیہ نہیں کہا جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ بل العالم بمئۃ مسئلۃ غریبۃ استدلالیۃ
وہ شخص جو 100 مسئلے جانتا ہے، وہ بھی عجیب و غریب، وہ بھی بدیہی نہیں بلکہ استدلالی، وحدہا، صرف 100 مسئلے یا 200 مسئلے، لا یسمى فقیہا، صحیح، اس کو بھی فقیہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ نہ، یہ ماتن نے کہا تھا، کل کے سبق میں گزر چکا، صحیح ہے نا۔ اب ثم اذا کان اصطلاحهم سے پھر علامہ تفتزانی شروع ہو رہا ہے، کہتے ہیں ثم اذا کان اصطلاحهم، جب ان کی اصطلاح یہ تھی، اشاعرہ کی، شوافع کی اصطلاح یہ تھی، کیا اصطلاح تھی؟ اعلی ان العلم بضروریات الدین لیس من الفقہ، کہ علم ان چیزوں کا جو ضروریات دین میں سے ہیں، جو دین کے بدیہی مسائل ہیں، جس طرح وجوب صوم و صلاۃ، لیس من الفقہ، وہ فقہ میں سے نہیں ہے ان کی اصطلاح کے مطابق، فلا بد، تو پھر ان کے لیے ضروری تھا، من اخراجہا، کہ ان مسائل بدیہیہ ضروریہ کو خارج کرے، نکالے، ان تعریفہم الفقہ، اپنی فقہ کی تعریف سے۔ نکالنا کیا تھا؟ ضروری تھا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فلا یکون القید المخرج لها ضائعا، تو نہیں ہوگی وہ قید جو کہ نکالنے والی ہے، لہا، ضروریات دین کو، مسائل بدیہیہ کو، ضائعا، وہ بیکار نہیں ہوگی، جس طرح کہ ماتن نے اس کو کیا کہہ دیا تھا؟ بیکار کہہ دیا تھا۔ صفحہ 50 پہلی لکیر، متن، فاقول ھذا القید ضائع، یہ ضائع کہنا صحیح نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ ضائع اس لیے نہیں ہے، بیکار اس لیے نہیں ہے کہ ان کی اصطلاح یہ ہے کہ جو بدیہی مسائل ہیں وہ فقہ میں سے نہیں ہیں۔ جب وہ فقہ میں سے نہیں ہے تو جب فقہ کی تعریف کریں گے تو ایسی قید لگانا ضروری ہوگی جس کے ذریعے وہ نکل جائیں، فقہ کی تعریف سے نکل جائیں، خارج ہو جائیں، سمجھا؟ وَلَلْقَوْلُ بِكَوْنِهَا مِنَ الْفِقْهِ صَحِيحًا عِنْدَهُمْ، اور نہیں یہ بات صحیح ہوگی بِكَوْنِهَا مِنَ الْفِقْهِ، کہ یہ مسائل فقہ میں سے ہیں، صحیحاً، یہ بات صحیح نہیں ہوگی، عندهم، کن کے نزدیک؟ ان حضرات کے نزدیک، جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فقہ میں سے نہیں ہے، بدیہی مسائل فقہ میں سے نہیں ہے۔ وَلَلْ اِسْتِلَاحُ عَلَى ذَلِكَ صَالِحًا لِلْاِعْتِرَاضِ عَلَيْهِمْ، اور نہیں اصطلاح اس بات پر صالح ہوگی کہ اعتراض کیا جائے ان کے اوپر، سمجھے؟ یعنی ان کی اپنی اصطلاح ہے جو اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ ان پر اعتراض کیا جائے، یعنی ان کی اصطلاح پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ لِكُلٍّ أَن يَصْطَلِحَ بِمَا شَاءَ وَلَا مُشَاحَةَ فِي الْاصْطِلَاح، سمجھے؟ ہر کسی کی مرضی ہے کہ جو اصطلاح مقرر کرے، اصطلاح کے اندر کسی قسم کی مشاحت اور چشمکو نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ نہیں سمجھا؟ جی بالکل۔ خلاصہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف پر ایک قید بڑھائی، اس پر ماتن نے کیا کیا؟ اعتراض کیا، سمجھے؟ کہ یہ قید کسی کام کی نہیں ہے، ھذا القید ضائع، سمجھے؟ اور بنا اس بات پر رکھی کہ امام راضی ڈر گئے کہ کہیں غیر فقی فقی نہ بن جائے۔ شارح تفتازانی نے کھڑے ہو کر امام راضی کا دفاع کیا اور ماتن کی تردید کی کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ امام راضی غیر فقی کو فقی ہونے سے، غیر فقی کے فقی بننے سے نہیں ڈرے کہ ان کو خارج کر رہے ہیں، بلکہ غیر فقہ کو فقہ سے نکالنے کے لیے انہوں نے یہ قید لگائی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اور وجہ اس کی یہ ہے، بنیاد اس کی یہ ہے کہ ان حضرات کی یہ اصطلاح ہے کہ جو مسائل بدیہی ہوں گے، ضروری ہوں گے، ضروری بدیہی ایک ہی چیز ہے،
وہ فقہ میں سے نہیں ہے. جب وہ فقہ میں سے نہیں ہوئے ان کی اصطلاح کے مطابق تو پھر فقہ کی تعریف میں ایسی قید لگانا ضروری ہوگا جس کے ذریعے سے مسائل بدیہیہ فقہ کی تعریف سے خارج ہو جائے، دور ہو جائے. سمجھ گئے مسئلہ؟ شارحین نے اس کی تردید کی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور علامہ تفتازانی کو جواب دیا ہے. پہلا جواب، نمبر 1، پہلا جواب یہ ہے کہ مسائل بدیہیہ کو خارج کرنا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مسائل بدیہیہ کو فقہ سے کیا کرنا؟ خارج کرنا. لیس بصحیح، آپ کی یہ اصطلاح ہی غلط ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ آپ کی یہ اصطلاح کیا ہے؟ بالکل غلط ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ اگر آپ اس طرح کے مسائل کو فقہ سے خارج کر دیں گے تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں فقہ کے اندر جو بدیہی ہیں، تو فقہ کا بہت بڑا حصہ وہ فقہ سے کٹ جائے گا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ہاں، ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے مثال میں یہ پیش کیا علم بوجوب الصلاۃ والصوم، یہ بدیہی مسائل ہیں، صحیح ہے. ان کا جو علم ہے وہ فقہ میں سے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ فقہ کی تو ابتدا ہی صلاۃ اور صوم سے ہوتی ہے. آپ کیسے ان کو فقہ سے کیا کرتے ہیں؟ خارج کرتے ہیں. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ٹھیک ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ قید لگائی گئی ہے بدیہیات کو خارج کرنے کے لیے. بدیہیات ان حضرات کی اصطلاح کے مطابق فقہ میں سے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بدیہی اور نظری کا معیار کیا ہے؟ ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو ایک شخص کے اعتبار سے بدیہی ہوتی ہے، وہی چیز دوسرے کے اعتبار سے نظری ہوتی ہے. آپ کے لیے ضرب یضرب کی گردان اب بدیہی بن چکی ہے. صرف پڑھنے والے کے لیے ضرب یضرب کی گردان کیا ہے؟ بدیہی ہے، صحیح ہے. لیکن ایک شخص جس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا، مدرسے میں آیا نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ نظری ہوگی. تو بدیہی اور نظری الگ الگ معیار رکھتے ہیں. ایک ہی چیز بعض اعتبارات سے بدیہی ہوتی ہے، بعض کے اعتبار سے بدیہی ہوتی ہے، اور بعض کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ نظری ہوتی ہے. تینوں جواب سمجھے؟ چوتھا جواب یہ ہے کہ بدیہی وجوب صوم و صلاۃ کو بدیہی کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. توجہ، وجوب صوم و صلاۃ کو بدیہی کہنا یہ صحیح. نفس صوم و صلاۃ کو اگر آپ بدیہی کہیں وہ تو صحیح ہے، نفس صوم و صلاۃ. لیکن وجوب صوم و صلاۃ یہ بدیہی نہیں ہے. اس لیے بدیہی نہیں ہے کہ فقہائے کرام صوم و صلاۃ کے وجوب پر دلائل پیش کرتے ہیں، اور دلیل نظری چیز پر پیش کی جاتی ہے، بدیہی پر پیش نہیں کی جاتی ہے. ورنہ پھر فقہائے کرام کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہو جائیں گے مولوی صاحب؟ عبث ہو جائیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. علامہ تفتازانی نے کہا کہ یہ ان کی اصطلاح ہے، اور ہر ایک کو اصطلاح مقرر کرنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے کہ جو اصطلاح مقرر کرے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی یہ اصطلاح ہی غلط ہے. آپ کی اصطلاح ہی کیا ہے؟ غلط ہے کہ آپ وجوب صوم و صلاۃ یا صوم و صلاۃ کو کیا کر رہے ہو؟ فقہ سے خارج کر رہے ہو. یہ تو فقہ کے معظم مسائل ہیں. کتنے جوابات ہو گئے؟ 5. چھٹا جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ امام رازی نے یہ قید لگائی ہے غیر فقہ کو فقہ کے اندر داخل ہونے سے روکنے کے لیے. ہاں،
اور ماتن نے کیا سمجھا کہ غیر فقی کو فقی بننے اور قرار دینے سے روکنے کے لیے یہ قید لگائی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو فقہ کو جانے گا وہ فقی ہی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو بات تو ایک ہی ہو گئی. من لہ الضرب کو ضارب کہا جائے گا کہ نہیں؟ تو من لہ الفقہ کو فقی کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو یہ باتیں علامہ تفتازانی کی ایسی ہیں جن میں وزن کسی قسم کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. خلاصہ ذہن گرا لگا نا. فقہ تعریف علامہ رازی رحمہ اللہ وکړلو پاغه کې یو قید لګولو التي لا يعلم كونها من الدين ضرورتا. صحیح. په دې باندې ماتن اعتراض وکړو چې د دې قید لګولو هیڅ قسم ته ضرورت نه و ځکه چې دا قید تا ځکه ولګولو امام رازی ته یې چې غیر فقی چرته رانه فقی جوړ نشي. صحیح شو را غیر فقی څه جوړ نشي؟ فقی جوړ نشي ځکه چې بدیهی مسالې خو متدین او غیر متدین ټولو ته حاصل دي. هغه علم خو هر چاته حاصل ده. نو ماتن دی هغه رد وکړو چې دا قید بالکل څه شی ده؟ فضول ده. بدیهی مسالې څه کسل او 200 او زر نظری مسلې یو کس زده کی بیا هم هغه فقی نه جوړي. صحیح شو را. فقی خو هغه چاته ویل شي چې هغه سره ملکه د استنباط وی قوت اجتهادیه وی ور سره. صحیح شو را. نو اجتهاد جدا شی ده لیکای مسائل لیکلي مسلې زده کول دا جدا شی ده. فتاوی عالمگیری او فتاوی دارالعلوم دیوبند دا ټول کې یو سړی ته زبانی یادی د حافظ غوندي غم بیا هغه فقی نه د مولوی صاحب بیا هغه فقی هغه د چې هغه په خپل باندې د نصوصونه وی شي کنه مسلې راو باسي قیاس کوي په خپل باندې. صحیح. امام تفتازانی په دې باندې را پاسې دلو په ماتن باندې بیا رات شو چې دغه اصطلاح ده چې بدیهی مسائل چې دغه په فقہ کې شاملو ندي بس ختم. نو هغه د لپاره ضروری ده چې دا څه کېده ولګي. هغه جوابات مو وکړل چې دا څه اصطلاح هم د حقیقت او د خارج او د حقایق نه څه شي دغه اصطلاح خلاف ته کدا څه اصطلاح څوک مقرره یې غد مقرره کې مونږ نه مو. صحیح شولا. وجوهات مونږ بیان کړل چې کدی قسم ته اصطلاحات شروع کې بس بیا خو بچی دا فقہ غنیم په نیمه فقہ خو بوزي هر باب کې بدیهی مسائل شته دي. صحیح ده مولوی صاحب. باقی امام تفتازانی دا خبره یو وکړه چې ماتن دا خیال وکړو چې غیر فقی جوړ نشي. حالانکه دا مسله نه ده. اصل مسله دا ده قید د دې وجنه امام رازی لګول چې غیر فقہ جوړ نشي. په شی په خبره باندې حالانکه امام رازی په محصول کې په خپل باندې دا خبره لیکلې ده چې انما قولنا التي لا يعلم كونها من الدين ضرورة احتراز عن العلم بوجوب الصلاة والصوم وامثالهما. چې موږ چې دا قید لګولې دا مسشنه احتراز کړی دا د وجوب صلات او صوم او د قسم تنور مسائلونه چې کوم بدیهی مسائل دي دا ونه اعتراض کړی دا چې هغه په فقہ کې شامل نشي. نو خو چې دغه مسلې فقهي ورته زده شي خو فقيه شو کنه شو مولوی سي. نو فقہ د غیر فقہ نه جدا کړي یا فقيه د غیر فقيه نه جدا کړي معال خو یو جوړی شي تقریبا بس. یاد کړئ صحیح.
او صحیح ازدا کوي ان شاء الله کوشش کوي صحیح ده کنه نن سبق لغوندې